शामिल कर लेते हैं और फिर जवाबात की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जनाब। मेरी बात क्लियर आ रही? जी आ रही। क्या सवाल है आपका? जी बेसिकली मेरा एक सवाल है। बेसिकली मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ मैं। जी और डिसेबल है डिसेबल आप? होता हूँ मैं वॉशरूम के लिए ना मैं एक स्टैंड यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है। तो उसमें इशू मेरा ये होता है कि जब मैं स्टैंड से नीचे को ऊपर होता हूँ ना मैं, तो दबाव आने की वजह से ना यूरिन के ना एक तो ड्रॉप्स निकल जाते हैं। अच्छा, आप तो अगर स्टैंड से चाहिए तो दबाव पड़ने की वजह से 2-3 यूरिन के ड्रॉप्स निकल जाते हैं। जी, इसमें ये होता है कि समटाइम कपड़ों पर भी लग जाते हैं। ठीक है। मुश्किल मेरी ये है कि मैं दोबारा उसको चेंज करना चाहूँ ना मैं, जी। तो मुझे दोबारा स्टैंड पर होकर वॉशरूम में जाके तो हाथ करके फिर वापस व्हील चेयर पर ऐसे होना पड़ता है। तो एक ही मेरा ये कि मसला है। ठीक है। दूसरा मैं क्वेश्चन मेरा ये चीज़ है कि मेरी जो वो स्टैंड डिसेबल है ना, स्टैंड पे बैठने में ना, बाथरूम में जाके और उठने में 2-3 ड्रॉप हो जाते हैं। और वो कह रहे हैं अगर मुझे दोबारा करना पड़े तो दोबारा मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे व्हील चेयर से शिफ्ट होना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो बताएं क्या हुक्म है नमाज वगैरह के लिए और पाकी नापाकी के लिए। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि जो दुआए तरावी है जी वो दुआए तरावी। हेलो? जी जी सुन या रहे हैं। मुदीर पे खत्म या दुआए तरावी जी। या मुदीर पर खत्म हो जाती है या बेरहमत का या अरहमर राहिमीन की उसका हिस्सा है? क्या? सही? दुआए तरावी किस पे खत्म हो जाती है? या मुजीर। या मुजीर, हाँ, या अरहमर राहिमीन भी उसका हिस्सा है बाद में जो कभी कुछ लोग पढ़ते हैं। ठीक है। और दूसरा सवाल मैंने दूसरा सवाल भी है मैंने भी दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल मैंने 2 दिन पहले पूछा था आपने कि बाहर जगह हम वुजू करते हैं तो पानी नमकीन होता है। ठीक है। क्या होता है? तो नमकीन पानी। वो वो क्या कहना चाहिए, नमक सा घुल जाता है, तो उसका रोजे पे क्या असर? नमक का जो जायका है वो मुंह में खारे पानी का आ जाता है, तो उससे रोजे पर कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ये सवाल है। बाज़ औक़ात तो साहब बहुत ज्यादा खारा होता है पानी बाज़ इलाकों में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आप? सर मेरा सवाल ये है कि हम जब अब असर की नमाज में पढ़ रहा हूँ तो मैं कज़ा नमाज कैसे पहले असर की नमाज से अदा करूँ या बाद में? क्या मतलब? कज़ा नमाज पढ़ रहे, असर की कज़ा भी पढ़नी है अदा भी पढ़नी है, तो पहले कज़ा पढ़ूं या पहले अदा पढ़ लूं? ठीक है, बताएंगे इंशाल्लाह। जवाबात की तरफ आ जाए मुझसे। और कल के भी कुछ जवाबात हैं, तो लिहाजा पहले मुकम्मल फरमा लें फिर कॉलर को ले लेंगे। जी जी अब कॉलर का न लें जी तो कॉलर अब नहीं ले, अब नहीं ले। काफ़ी सवालात है क्योंकि 7 मिनट है ना। जी जी जी। अच्छा, एक सवाल ये हुआ जो कल हुआ था जी जी कि बहन ने कहा कि हम मियाँ बीवी हैं, मरीज़ हैं, और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो एक प्लॉट पहले भी मेरा खा चुके हैं, अब दूसरे पर भी कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो क्या ससुराल वालों का हिस्सा बनता है? इनकी औलाद नहीं है। देखें, अगर आपका, चूँकि मैं जो समझ पाया हूँ कि वो आपका प्लॉट है तो आप ये पूछ रही हैं, तो मसला ये है कि ससुराल वालों का तो औलाद नहीं भी तब भी नहीं बनता। बिल्कुल सही। ससुराल वालों का नहीं बनता। हाँ, औरत अगर इंतकाल कर जाए तो उसकी विरासत में अगर औलाद है तो शोहर का चौथाई बनता है, औलाद नहीं है तो शोहर का निस्फ बनता है। अब जो शोहर का बनेगा ना, तो शोहर के तवस्सुस से इनके ससुराल वालों का बन सकता है, यानी शोहर का इंतकाल हो जाए, उनकी औलाद नहीं है, तो फिर उनकी बीवी का भी हिस्सा होता है, उनके माँ बाप का भी हिस्सा होता है, और बहन भाइयों का भी हिस्सा होता है शोहर के तवस्सुस से। डायरेक्टली आपके हिस्से में से उनका कुछ भी नहीं है। आपके हिस्से में से आपके वालिदैन का होगा, शोहर का होगा, औलाद ना होने की सूरत में आधा हिस्सा होगा, और बाकी आपके वालिदैन का होगा और बहन भाइयों का होगा। तो लिहाजा उनका कोई हक नहीं बनता कि वो खामखा, और वैसे भी जब तक बंदा जिंदा है किसी का हक नहीं बनता कि वो उससे कुछ छीने या कुछ ले। हर एक अपना जिम्मेदार है, तो आपकी चीज़ है तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए और उनको भी हिदायत अता फरमाए। एक सवाल ये पूछा कि बहन भाई हैं और वालिद की जायदाद में एक बहन ने ना, इनकी दूसरी माँ से है, तो एक बहन ने बाप की जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया है, तो बहरहाल ये कि कब्ज़ा कर लिया है तो उनको जवाब देना पड़ेगा गलत किया है। और याद रखें कि जिसने किसी के एक बालिश ज़मीन पर कब्ज़ा किया है ना, तो वो क़यामत में यूँ समझ लीजिए कि उससे आग के तोग पहनाए जाएंगे। ज़रा सा गौर कर लीजिए कि जो गज़ब करते हैं, दूसरे का माल हड़प कर लेते हैं, अल्लाह ताला महफूज व मामून फरमाए। इसके बाद आ जाइए
آج کے سوالات پر کہ مجبوری کی یہ بتا رہے ہیں کہ مجبوری کے تحت کوئی اگر یہ کہے کسی سے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں مجبوری کون سی ایسی ہے؟ کون ایسا بندہ سامنے تھا کہ جس کو آپ نے کہنا تھا؟ خامخواہ اس طرح مجبوری نہ بنائیں. حکم یہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن رفع لہم، کہ انہیں قتل بھی نہیں کیا گیا، سولی بھی نہیں چڑھایا گیا، انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے. تو یہ بات ہے، ہاں خدا نخواستہ جان کا خطرہ ہے. سلمان بھائی کوئی پسٹل لے کر آ جائے اور یہاں رکھ دے کہ تم بولو ایسا، تو آپ کے دل میں یقین نہ ہو، ایقان نہ ہو اور منہ سے پھر اس طرح بول دیں تو تب حکم نہیں لگے گا. لیکن اگر کوئی اقرار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی قرآن و حدیث کے مخالف بات اس طرح کہتے تو حکم لگے گا. ہاں جان کا خوف ہو، کسی نے پسٹل رکھ دی ہے تو تب معافی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ 50 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ میری بہن میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ 1 لاکھ پر 2500 ہے. 1 لاکھ پر 2500 ہے تو آپ حساب لگا لیں کہ 50 لاکھ پر کتنی بنے گی. اور ایک اور چیز جو کل آپ نے توجہ دلائی اور آپ کا شکریہ کہ جیسے کسی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے اور 60-70 ہزار کی رقم ہے تو آدھا تولہ سونا تقریباً یہ بنتا ہے 3 لاکھ کا، اور 60-70 ہزار کی جو رقم ہے تو 3,60,000 70,000 ہوئے. اور 52.5 تولہ چاندی وہ میرے خیال میں 5.5-6 لاکھ روپے کی. تو لہٰذا کوئی اگر آدھا تولہ سونا ہے 60-70 ہزار کی رقم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی. اور اس کے بعد کہا کہ روزے میں پیریڈس آ جاتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس میں یہ کہ اگر رمضان میں آپ کو اس طرح پیریڈس آ گئے تو آپ کا روزہ وہ نہیں ہوگا اور روزہ نہیں مانا جائے گا، گنہگار آپ نہیں ہوگی، کیونکہ ایک فطری چیز ہے یہ کہ بعد میں جتنے بھی چھوٹے ہیں بعد میں ایام منیہ کے علاوہ روزے رکھنے ہوں گے. پھر کہا کہ مغرب کے بعد آئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مغرب کے بعد آئے تو روزہ بھی آپ کا پورا ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ بہن نے پوچھا کہ تراویح کتنی پڑھتے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام؟ تراویح 20 کی بھی روایت موجود ہے، 23 کی بھی روایت موجود ہے، دونوں روایت موجود ہیں. زیادہ 20 کی ہے، لیکن کوئی ایک یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام نے تحدید نہیں فرمائی. 20 کی بھی ہے، 23 کی بھی ہے، لیکن 20 کی زیادہ ہے کیونکہ صحابہ کرام نے بھی بعد میں 20 پڑھی تو ہمیں 20 ہی پڑھنی چاہیے. اور اس میں ایک لوجک اور بھی ہے کہ جتنے بھی فرائض واجبات ہیں نا پورے دن کے تو ان کی تعداد 20 ہی بنتی ہے. اس کے بعد جو ہے فرمائے کہ اسلامی نام بیٹے کا کیا ہونا چاہیے؟ بہت پیارا نام، محمد عبداللہ، محمد عبد الرحمن، محمد مصطفیٰ، ان میں سے کوئی بھی نام رکھ لیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سامان 3,000 کا ہے، پرچی 4,000 کی بنا کے دے رہے ہیں. ہاں یہ تو بالکل جائز نہیں ہے اداروں میں. یہ تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے آپ کو اس طرح، یہ جائز نہیں ہے بالکل. وہ کہتے ہیں ملازمین جو ہے نا صاحب، خیر مذاق کی بات ہے لیکن ہے تو غلط ہی، وہ کہتے ہیں کہ وہ مالک نے ایسے تو پیسے دینے نہیں ہے بھائی، نہ ان کو رحم آنا ہے ہمارے اوپر. وہاں کام نہ کریں. ہاں بالکل کام نہ کریں، جتنا کام ہے تنخواہ تو مل رہی ہے نا آپ کو، لیکن یہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے. یہ بڑی بڑی کمپنیز میں کیا جاتا ہے اور میرے پاس کئی ایسے مسائل آتے ہیں، یہاں تک کہ پیٹرول جو ہے فیول ڈلوایا کتنے کا، پرچی کتنے کی بنوا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. خواتین کا مزار پر جانا تو کیا دعا؟ خواتین پر علماء کرام کے نزدیک مزار پر انہیں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر مردوں کا بھی ہجوم ہوتا ہے، اختلاط ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو وہاں خواتین نہ جائیں. خواتین گھر بیٹھے بیٹھے صاحب مزار کو ایصال ثواب کریں. پڑھا کیا جاتا ہے؟ تو آپ جب گھر بیٹھے ایصال ثواب کر رہی ہوں تو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں یا کوئی بھی سورت پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں. ان کو ایصال ثواب کرنے کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کریں. پھر اس کے بعد یہ پوچھا کہ آیت الکرسی فرض کے بعد یا پوری نماز کے بعد پڑھیں. پوری نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، فرض کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن فرض کے بعد پڑھنا زیادہ افضل ہے. جو ترغیب دی گئی ہے وہ فرض کے بعد کے، جس نے بھی فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اسے جنت کا جو گھر ہے اسے دکھائے گا. بڑا یعنی بہت پیاری آیت کریمہ ہے. سورہ بقرہ آیت الکرسی دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ سورہ بقرہ سے پہلے بالکل بسم اللہ پڑھنی چاہیے. آیت الکرسی اگر پڑھتے پڑھتے آپ تیسرا پارہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے وہاں پر پہنچے پھر تو بسم اللہ نہ پڑھیں، لیکن اگر آپ آغاز کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں. دعائے قنوت جو ہے یہ قرآن شریف کے الفاظ نہیں ہیں، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مختلف احادیث کریمہ میں یہ الفاظ ہیں. تو برابر پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، واحد کا کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جمع کا صیغہ تعزیہ
تعظیم کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا صیغہ استعمال کرنا چاہیے جس میں جمع کا شائبہ بھی نہ ہو. آئے بھائی نہ ہو. تو ایسا لفظ استعمال کریں جیسے تو ایک، یا اللہ تو ہماری بخشش فرما. جی. اسی لیے علماء فرماتے کہ آپ استعمال نہ کریں کہ اس میں جمع کا احتمال ہے، لیکن کوئی استعمال کرتا ہے تو یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے. یہ ذرا سا نوٹ کر لیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ حمدا کثیرا مبارکا، یہ پڑھا جاتا ہے تو بالکل یہ پڑھا جاتا ہے، اس کے الفاظ ہیں. تو یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا جو اس نے حمد کی، حمدا کثیرا مبارکا، ایسی حمد جو کثیر ہے، جو بڑی برکتوں والی ہے. تو حدیث پاک میں سمیع اللہ لمن حمیدہ اس کے بعد یہ الفاظ موجود ہیں. تو کوئی چاہے تو یہ پڑھے، اور بلکہ پڑھ لے تو بہت اچھا ہے. اس کے بعد، اور اس میں کوئی حمد ڈبل نہیں ہوتی، وہ الگ حمد ہے، وہ حمیدہ فعل ہے، اور یہ حمدن یہ اسم ہے. تو دونوں میں فرق ہے. اچھا جی، بھائی نے کہا کہ گھر کے سامنے چھوٹی مسجد ہے، جگہ کم پڑ جاتی ہے، تو آپ اپنے روم میں نماز پڑھ لیں میرے بھائی. اگر وہاں پر اذان ہو رہی ہے تو آپ اپنے روم میں جو ہے نا وہی شامل ہو جائیں. اس طرح نہیں ہوتا، آپ کو وہاں مسجد جانا پڑے گا. ہاں ایسی رش ہے کہ ہوتے 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 آپ کے گھر کے پاس صف لگ گئی، اس صورت میں الگ حکم ہے کہ گھر کے پاس آپ پڑھ لیں. لیکن جب تک صفیں زیادہ نہ ہوں تو آپ کو مسجد جانا پڑے گا. جب تک وہاں پر جگہ ہے تو وہیں پڑھنا ہوگا، آپ اپنے گھر کے اندر نہیں پڑھ سکتے. پھر اس کے بعد کہا کہ نماز میں رکعتیں بھول جائیں، وسوسے آئیں تو کیا کرنا چاہیے. وسوسہ آئے تو اسے بالکل خیال نہیں کرنا چاہیے، یا گمان ہوتا ہے تو اس کا بھی خیال نہیں کرنا چاہیے. لیکن یقین ہو کہ بھئی اب میں رکعتیں بھولا ہوں، تو پھر اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو کم والی سائڈ آ جائے. یعنی یہ ہو رہا ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہے، 1 پڑھی ہے، پکا یقین ہے کہ کچھ غلطی ہوئی ہے، تو پھر 1 کی سائڈ آ جائے کہ میں نے 1 پڑھی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کر لے. اچھا پھر کہا کہ بیٹے کے لیے گھر لیا ہے تو زکوٰۃ ہوگی یا نہیں. بیٹے کے لیے گھر لیا، اس کی ملک کر دیا ہے، بیچنے کے لیے نہیں لیا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر بیچنے کے لیے لیا ہے یا بیٹے کی ملک کیا، اس نے بھی بیچنا ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی. اس صورت میں یہ مالی تجارت ہوگا. بیچنے کے لیے نہیں لیا تو مالی تجارت نہیں ہوگا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور آپ نے بھی ایک سوال کیا کہ پلاٹ اس لیے لیا کہ گھر بنائے گا اپنا، یعنی بیچ کر گھر لے گا، گھر بنائے گا، پھر بھی زکوٰۃ ہوگی. اچھا، اللہ اکبر. جی. اس کے بعد جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کے لیے وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا قرض ادا فرمائے. اور یا مسبب الاسباب بھی صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیں. اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں، کمرے میں کوئی نہیں ہے تو وہاں بیٹھ سکتی ہیں. تو بالکل جو خواتین اعتکاف میں بیٹھیں گی مسجد بیت میں، یعنی گھر میں ایسی جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اگر ایسی جگہ نہیں بنائی تو بنا لیں، اسے مسجد بیت کہتے ہیں. تو وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ بغیر شرعی عذر کے وہاں سے نکل نہیں سکتی. ہاں کھانا بنانا ہو، کوئی بنانے والا نہیں، کام کرنا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، تو بامر مجبوری کام کر کے کھانا بنا کے پھر واپس اپنی اسی جگہ پر آ جائے. اچھا پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ دعائے تراویح یا مجیرو پہ ختم ہوتی ہے یا کہاں پر. تو یہ یا مجیرو پر ختم ہو جاتی ہے. پھر آگے آپ الفاظ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. 2 سوالات رہ کے تو کل انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ. بہت شکریہ صاحب. اگلا سیگمنٹ کوئی سیگمنٹ ہے یاری معلومات ہی